الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، جو غفور اور غفار ہے، جو رحمان و رحیم ہے. بعدہ درود و سلام کے انگت نذرانے ہوں اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم بنی و انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو صرف اپنے وجود میں، اپنی ذات کے اندر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، ان نعمتوں کی قیمت کو جاننا چاہیں، تو نہ ان کی قیمت کو جان سکتے ہیں، نہ ان نعمتوں کو گن سکتے ہیں. اگر میں آپ میں سے کسی سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنی آنکھ کتنے روپے میں بیچو گے، اپنا کان کتنے روپے میں بیچ سکتے ہو، یا اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر کتنے روپے میں بیچ سکتے ہو، تو ضرور ہر شخص یہی کہے گا کہ میں کسی قیمت میں اپنے ان اعضاء کو نہیں بیچ سکتا. اس طرح جسم کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم کسی قیمت انہیں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جسم کے اندر ایک چیز اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی زیادہ قیمتی ایک چیز اور ہے کہ اگر جسم میں وہ چیز نہ رہے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی. ہمارا جسم یہ گوشت پوشت ہڈیوں کا مجموعہ ہے. اس جسم میں ایک اور چیز ہے، اگر وہ جسم سے نکل جائے، اس کو جسم سے جدا کر دیا جائے، تو جسم کو گھر والے بھی ایک دن اور ایک رات بھی نہیں رکھ سکتے. وہ چیز کیا ہے جس کو اگر ہم جسم سے نکال دیں؟ وہ ہے روح. روح، اگر روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو مٹی کا ڈھانچہ باقی بچ جاتا ہے. روح کے نکلنے کے بعد پھر کسی کو اس کے وارثین، اس کے گھر والے بھی اس کی ناس کو، اس کے لاس کو، اس کے جسم کو
جلد سے جلد مٹی کے حوالے کرنے کی سوچتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جسم میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ لیکن روح بھی ایسی چیز ہے، ایسی کامن چیز ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، جو مسلمان کے پاس بھی ہوتی ہے، غیر مسلم کے پاس بھی ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے یا ایک نعمت ایسی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کو نوازا ہے۔ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اس سے عظیم نعمت کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس نعمت کو ہم لوگوں نے آج فراموش کر دیا ہے۔ اس کی قدر کو آج ہم نے جانا ہی نہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ویلو ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ یہ نعمت ہم کو بالکل فری میں مل گئی ہے، اور جو نعمت، جو دولت، جو چیز فری میں آتی ہے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے عموماً۔ ہم نے اس نعمت کے حصول کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم نے خون پسینہ بہایا، نہ کوئی جد و جہد کی، نہ کوئی محنت کی، فری میں ہم مسلمان اور مومن بن گئے۔ اسلام کی حصول یابی کے لیے ہم نے کچھ کوشش کی ہے؟ اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے، کیا جد و جہد کی ہے؟ کچھ نہیں کی۔ فری میں وراثت میں مل گئی، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم مسلمان بن گئے۔ اسی لیے اس نعمت کی ہم قدر نہیں کر رہے۔ اگر اس نعمت کی حصول یابی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے محنت کی ہوتی تو آج ہم اس کی حفاظت کرتے، اس کی حفاظت کے لیے ہم جد و جہد کرتے، محنت کرتے، کوشش کرتے، لیکن ہم کچھ محنت نہیں کر رہے۔ اس نعمت کی ہم بالکل بھی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ نعمت ہمیں فری میں مل گئی ہے۔ صحابہ کرام نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تن من دھن کی بازی لگائی تھی۔ انہوں نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی محنت کی، اس لیے انہوں نے اس کی حفاظت بھی کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ یہ عظیم نعمت، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، یہ وہ نعمت ہے جس کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان، مال، ہر بار سب چیز کو قربان کر دیا تھا۔ لیکن آج ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں، مسلمانوں کی نگاہ میں آج اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیسے ویلو نہیں ہے؟ اگر ویلو ہوتی، اگر اس کی اہمیت ہوتی تو آج ہماری مسجدیں ویران نہ رہتی۔ ہم اگر مسجدوں میں جائیں، ہماری اکثر مسجدیں ویران پڑی ہوتی ہیں، چند نمازی، چند بوڑھے بڑے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سماج، یہ معاشرہ نوجوانوں سے خالی ہے، بچوں سے خالی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہ بزرگ نا اولادیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے۔ یہ اکثر ہمارے علاقے میوات میں اکثر یہی حال ہے مسجدوں کا۔ چند لوگ، چند بزرگ نماز پڑھتے ہیں، باقی نوجوان مسجدوں سے غافل ہیں۔ سماج کے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اتنے بڑے گاؤں میں اجتماع ہو رہا ہے اور چند لوگ جو ہے یہاں موجود ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ اجتماع کسی ناچ گانے باجے کا اجتماع ہوتا تو بغیر بلائے یہاں پر سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ مختصر سی تعداد جو مسجد میں جمع ہوئی ہے، یہ بھی تب جمع ہوئی ہے جب اس کے لیے گاؤں کی مختلف گلیوں میں چکر لگائے گئے، گشت کیے گئے، اور گاؤں کی تمام مساجد میں اس اجتماع کے تعلق سے مائک سے اعلان کیا گیا، تب جا کر یہ چند لوگ جمع ہوئے ہیں۔
یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہماری نگاہ میں دینی اجتماعات کی، دینی پروگراموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن پانچوں وقت چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے سارے لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، سب لوگ غافل ہیں، نمازوں کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اذان ہونے کے باوجود لوگ چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، گپ سپ کرتے رہتے ہیں۔ چوراہوں تو دور کے دور، بہت سارے لوگ مسجد کے دروازوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ جماعت ہوتی رہتی ہے، مسجد کے باہر، مسجد کے دروازوں پر دکانیں رہتی ہیں اور وہاں بیٹھ کر گپ سپ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں اہمیت نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز کی جو فرضیت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، یہ ساری چیز ہم کو فری میں ملی ہے۔ اس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی ہے، صحابہ کرام نے اس کے لیے محنت کی تھی۔ آج نماز پڑھنے میں ہمیں کوئی منع کرتا ہے کہ نماز پڑھنے سے؟ کوئی منع نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی ہم مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، انہوں نے اس کی فرضیت اور فضیلت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک وہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار، اپنی زمین جائیداد سب کچھ ترک کر کے انہوں نے اپنے شہر کو بھی ترک کر دیا اور مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی تھی۔ جب یہ لوگ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب نماز پڑھتے تھے، کفار مکہ ان کے اوپر کوڑا کرکٹ لا کے ڈال دیتے تھے، گندگی لا کے ڈال دیتے تھے، اوجری لا کے آپ کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ صحابہ کرام کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو کھلم کھلا نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، چھپ چھپا کر گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مدینہ گئے۔ مدینہ کیوں گئے تھے؟ مدینہ ہجرت کیوں کی انہوں نے؟ اپنے گھر بار کو، اپنی زمین جائیداد کو، اپنی تجارتوں کو، کھیتی باڑی کو، سب کچھ کو قربان کر کے، سب کچھ چھوڑ کر کے لوگ مدینہ کیوں گئے تھے؟ سوچنے والی بات ہے۔ بیوی بچیوں کو چھوڑ کر، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑ کر، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیوں کی تھی صحابہ کرام نے؟ اسی لیے ہجرت کی تھی نا کہ وہاں جا کر کھلم کھلا نماز پڑھیں گے، وہاں جا کر کھل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ یہاں مکے میں ان کو عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، تو وہ لوگ مدینہ چلے گئے، 450 کلومیٹر، مکے سے 450 کلومیٹر دور چلے گئے کہ وہاں یہ کفار لوگ ہمیں پریشان نہ کریں گے اور ہم وہاں جا کر کھل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ لیکن کفار نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، وہاں بھی پیچھے گئے اور سوچا ان مسلمانوں کو بالکل صفحہ ہستی سے بٹھا دیا جائے۔ اس کے لیے وہاں تک مسلمانوں کا پیچھا کیا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستوں، صحابہ کرام نے یہ سب کچھ چھوڑا، اپنی زمین جائیداد سب کچھ چھوڑا، اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملا؟ حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زمین جائیداد، گھر بار، وطن سب کچھ قربان کیا، سب کچھ ترک کیا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو مدینہ جیسا خوبصورت شہر عطا فرمایا، اتنا خوبصورت اور برکتوں والا شہر عطا فرمایا جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ خوبصورت شہر مکہ انہوں نے چھوڑا تو اللہ نے ان کے لیے مدینہ عطا کر دیا، برکتوں والا شہر۔ اور پھر چند سالوں میں، 8 سال کے بعد سن 8 ہجری میں اللہ نے دوبارہ سے مکہ بھی انہی کے لیے عطا کر دیا۔ تو اللہ کے لیے انہوں نے اپنی زمین جائیداد کی قربانی دی، اپنے گھر بار کی قربانی دی، بیوی بچوں کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
دنیا میں اس سے بہتر عطا فرمایا ہے، ایسا خوبصورت شہر عطا فرمایا کہ وہاں رہنے کی تمنا تو ہر کوئی کرے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ وہاں مرنے کی بھی تمنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مرنے والوں کے لیے خاص طور پر بشارت سنائی ہے۔ مدینے میں جن کی موت آ جائے، جس کو لگے کہ اب میری موت قریب ہے تو اسے مدینے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جس کی مدینے میں وفات ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خصوصی سفارش فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے نام سے کیسر و کسرا بڑی بڑی سلطنتیں کانپتی تھی، جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا تھا، اس عمر نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ اس کو مدینے میں موت دے دے اور شہادت کی موت دے دے۔ سب سے اچھی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے تمنا کی اور دعا کی اللہ شہادت کی موت دے، اور سب سے اچھی جگہ جہاں کسی کی موت آئے تو وہ مدینہ ہے۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ جگہ بھی سب سے اچھی ہو اور موت بھی سب سے اچھی ہو، تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھ کو مدینے میں شہادت کی موت دے دے۔ صحابہ کرام نے کہا ہے، اے عمر امیر المومنین، آپ یہ کیسے دعا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو شہادت چاہیے تو جائیے بارڈر پر جائیے، وہاں پر جا کے جہاد کیجیے، وہاں پر لڑیے تو وہاں شہادت ملے گی، اور اگر مدینے میں چاہیے آپ کو موت تو یہاں تھوڑی ہی لڑائی ہو رہی ہے، یہاں آپ کو شہادت ملے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے لیے کچھ بھاری نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرما لی، اور مدینے کو مدینہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت کی موت عطا فرما دی۔ ایک کافر کو اللہ نے بھیج دیا کسی کا ذریعہ بنا کر، اور اس کافر نے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں نماز پڑھاتے ہوئے خنجر سے جو ہے حملہ کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ تو ایک وہ لوگ تھے جو مدینے میں رہنا تو رہنا، مرنا پسند کرتے تھے۔ اتنا خوبصورت شہر اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا، کس نتیجے میں؟ کس نتیجے میں؟ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کی، کوئی چیز چھوڑی، اللہ ان کے لیے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا خوبصورت کھانا کعبہ چھوڑا، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے بہترین شہر عطا فرمایا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سن 8 ہجری میں مکہ بھی دوبارہ سے صحابہ کرام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا فرما دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، تاکہ کھل کر اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ آج ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہمیں کھلی اجازت ہے، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود بھی آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ نماز بہت عظیم نعمت ہے، اسلام ایمان یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمت کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا ہے، ورنہ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو سب سے عظیم نعمت یہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، عبادت کی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو فری میں عطا کر دی ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں وارننگ دی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے میری نعمتوں کی شکر گزاری کی، اللہ فرماتا ہے کہ میں تم کو اپنی نعمتیں اور زیادہ دے دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی نعمتوں کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرما دیا کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، چاہے عذاب دنیا میں آئے یا عذاب آخرت میں آئے۔ ناشکری کرنے والوں کو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اور اگر نماز نہیں پڑھی تو یاد رکھو نماز نہ پڑھنے کی بہت سخت وعید حدیث میں آئی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، نماز چھوڑی، اس نے کفر کا کام کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک بندہ مومن کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ صحابہ کرام تو اس آدمی کو منافقین میں شمار کرتے تھے جو فجر اور عشاء کی نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ نماز تو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے، ان کو منافق سمجھتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارے سماج کا حال کیا ہوگا جو نمازیں پورے ہفتہ بھر نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور بہت سے تو ایسے بدنصیب ہیں جن کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ وجوہات بہت ساری ہیں، ان برائیوں کی وجوہات تو بہت ساری ہیں۔ نمازوں سے، مسجدوں سے آج ہمارا سماج غافل کیوں ہے؟ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے غافل کیوں ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر بہت بڑی کمی ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کو نماز پڑھنا نہیں سکھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اس حال میں کہ ان کی عمر 7 سال ہو۔ 7 سال جب ان کی عمر ہو تو بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال سے 10 سال تک آپ ان کو نماز پڑھاتے رہیں گے، وہ نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو کہتا ہوں دن رات کہہ کہ تھک گیا ہوں، نماز نہیں پڑھتا۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے، لیکن یہ شکایت جو ہم کرتے ہیں، اس شکایت کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ جب بچہ ہمارے کہے میں تھا، ہماری بات ماننے کے لائق تھا، اس وقت ہم اپنے بچے کو نماز کی نہیں کہتے تھے۔ اس وقت تو لاڈ اور پیار میں سو جا بیٹا سو جا، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب بچہ اپنے کنٹرول سے باہر نکل گیا، اپنے کنٹرول میں بچہ نہیں رہا، تب ہم کہتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اگر آپ 7 سال سے 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھائیں گے، انشاءاللہ وہ نماز کا عادی ہو جائے گا۔ اور 10 سال کا بھی اگر نہیں پڑھتا ہے تو پھر تو اس کو مارنے کا بھی حکم ہے کہ اس کو مار کر نماز پڑھائیں۔ ابھی اس عمر میں بچہ کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو نماز پڑھانا سکھلانا چاہیے۔ آج ہمارا سماج یا ہماری مسجدیں جو آج ویران ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم خود نماز پڑھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے، لیکن اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ نہیں لاتے، جس کی وجہ سے ہماری اولاد بے نمازی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بے نمازی بن جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ بے نمازی، پکے بے نمازی بن جاتے ہیں، جب بہت زیادہ شرکس ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو۔ تب وہ کیوں نماز پڑھے گا؟ اب تو وہ شیطان کا غلام ہو گیا، نفس کا غلام ہو گیا، نفس کا پجاری ہو گیا ہے، اب اس کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کرنی ہے۔ اپنی اولاد کو جس وقت وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہم ان کو نماز پڑھنا سکھلائیں۔ انشاءاللہ ہم کو کچھ دنوں کے بعد میں ہماری مسجدوں میں جوان نظر آنے لگیں گے، پھر ہمیں یہ شکایت نہیں رہے گی کہ نوجوان مسجدوں میں نظر کیوں نہیں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے جوانوں کو، اپنی اولادوں کو بے نمازی بنایا ہے، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، خبردار، ہر شخص اپنی رعیہ کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، جب ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارا بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب پوچھے گا کہ تمہارے بچہ نمازی بے نمازی تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے سوال ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی اگر ہم نے اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنایا۔ تو اس لیے یاد رکھو، صرف ہماری اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ میں اپنے ماتحت رہنے والے اپنے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنانا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور بسا اوقات اس کے الٹا ہوتا ہے، بہت ساری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، گھر کی عورتیں تو نماز پڑھتی ہیں، ان کے شوہر نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو نماز کی تاکید کرتی رہیں، انہیں وصیت کریں، انہیں نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں جیسے اپنی دنیاوی باتیں اور اپنی دنیاوی ڈیمانڈیں منواتی ہیں ویسے ہی اپنی اس بات کو بھی منوائیں۔ عورتیں اپنے شوہروں سے اپنی بہت ساری خواہشیں منواتی ہیں، مجھے ایسا سوٹ چاہیے، ایسی چپل چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، اور اس کو منوا کے رہتی ہے۔ تو ایسے ہی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو، جن کے شوہر نماز نہیں پڑھتے، اپنے شوہروں سے منوائیں یہ بات کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو اس طرح سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں سے رشتہ جوڑیں، اپنا رشتہ جوڑیں، اور اپنے جوانوں کو، اپنی نئی نسل کو مسجدوں کے قریب لائیں۔ مسجدوں سے دور ہونے کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے سماج میں جوا، سٹہ اور نشے کی بہت ساری چیزوں کا استعمال ہونے لگا ہے۔ جوا، سٹہ اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، یہ ان بنیادی اسباب میں سے ہے جو ہم کو اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے گھر سے دور کر رہی ہیں۔ کون سی چیز دور کر رہی ہے اللہ کے گھر سے؟ ابھی میں نے بتائی کون سی چیز ہم کو اللہ کے گھر سے دور کر رہی ہے؟ کون بتائے گا؟ سبن کو دھیان جو ہے ٹھنڈا پہ ہے۔ تو جو چیز ہمیں اللہ کے گھر سے، نمازوں سے دور کر رہی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز جوا، سٹہ اور نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت ڈال دے، تمہارے درمیان نفرت ڈال دے۔ اور کیسے نفرت ڈال دے؟ جوا کے ذریعے، سٹے کے ذریعے، شراب کے ذریعے، نشے آور چیزوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے، نشے آور چیزوں کے ذریعے سے تم کو اللہ سے غافل کر دے، نمازوں سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ نشہ آور چیزیں اور جوا، سٹہ یہ ہم کو کس چیز سے دور کرتے ہیں؟ کس چیز سے دور کرتے ہیں جوا، سٹہ اور نشہ آور چیزیں؟ نماز سے، اللہ کے ذکر سے یہ چیز ہمیں غافل کر دیتی ہے۔ تو آج سماج میں نشے آور چیزوں کا استعمال بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے گلی کوچوں کا جائزہ لیں، گلی کوچوں میں جو پڑیاں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پڑیاں ہیں، جو پیکٹیں نظر آتے ہیں، کھا کر جو پنیاں پھینک دیتے ہیں، تو زیادہ تر ہمیں جو نظر آتی ہیں وہ کس چیز کی ہوتی ہیں؟ ماما، گٹکا، جینتی، بیڑی، سگریٹ، ان کی پڑیاں نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ انہی کو کھاتے ہیں، اور ان چیزوں کی بکری بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں تمام برائیوں کی جڑ ہیں، اور حدیث میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ الخمر ام الخبائث، کہ خمر اور یہ نشے آور چیزیں یہ جو ہے خبیثات کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
تو جو برائیوں کی جڑ ہے اس جڑ کو کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے؟ برائیوں کی جڑ کٹنی چاہیے کہ نہیں کٹنی چاہیے؟ کٹنی چاہیے۔ تو جڑ کیا ہے برائیوں کی؟ نشے آور چیزیں۔ اب یہ نشے آور چیزیں کیا ہیں؟ نشے آور چیزیں گٹکا ہے، جینتی ہے، ماما ہے، یہ سب ہیں چھوٹے درجے کی ہیں، اور اس سے بھی بھاری درجے کی گانج، بھان، شراب وغیرہ ہیں۔ یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ بیڑی سگریٹ وغیرہ بھی اس میں آتی ہیں، جس کو ہمارے سماج میں بہت ہی فخر کے ساتھ لوگ پیتے ہیں۔ فخر تو فخر ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو مہمانوں کے لیے مہمان نوازی میں کیا پیش کرتے ہیں؟ ہاں، بیڑی سگریٹ۔ مہمان جب آتے ہیں تو مہمانوں کے لیے کیا دیتے ہیں مہمان نوازی کے طور پر؟ بیڑی سگریٹ۔ اور اگر کائی نے نہ دی، ارے بیڑی سگریٹ کی بھی نہ پوچھا، یہ کیسے رشتہ دار ہے، بیڑی سگریٹ کی بھی نہ پوچھا ہے، اور پھر کہہ کے مانگ لیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ کوئی مہمان نوازی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مہمان نوازی کرنی ہے، خوب اچھا انہیں کھلائیے، اچھا پلائیے، ان کی اچھی عزت کیجئے، لیکن بیڑی سگریٹ حقہ وغیرہ سے عزت مت کیجئے۔ آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا ان کو مزہ لینے والے کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے اگر کوئی رشتہ دار آ جائے وہاں، ان سے کوئی نماز پڑھنے کی نہ کہے کہ چلو نماز پڑھ لیں، اذان نماز کو ٹائم ہوگا، جب تو شرما وہاں، لیکن بیڑی سگریٹ دیتے ہوئے نہ شرما وہاں۔ حالانکہ نماز کا وقت ہوا، مہمان آئے، ان کو فوراً نماز کے لیے کہنا چاہیے نماز کا وقت جب ہو جائے، لیکن اکثر لوگ شرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو کہ نہ پڑھا کرو؟ مسلمانن سے پوچھا، ہاں بھائی نماز پڑھا کرو کہ نہ پڑھو؟ مطلب ایسے بھی مسلمان ہیں جو نماز نہ پڑھیں۔ وہاں کو کہا مسلمان جو نماز نہ پڑھے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث میں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے ہو اس نے کفر کیا ہے۔ تو مسلمان سے پوچھا بھائی نماز پڑھا کرو کہ نہ؟ تو یہ کوئی پوچھنے کی بات نہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے چلیے بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں تو شرماواں جو حق بات ہے، اور جو حق بات نہ ہے، جو غلط کام ہے وہاں میں نہ شرماواں۔ تو بیڑی سگریٹ حقہ یہ ہمارے میوات کی ایک پرمپرا ہی، یہ ایک عزت کی چیز ہی لیکن غلط ہی، وہ غلط چیز ہے، ہمیں اب چھوڑ دینا چاہیے۔ اب جب یہ چیز ہماری سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، تو ہم حرام کام کے ذریعے کسی کی ضیافت نہ کریں، اور ان سے معذرت کر لیں کہ بھائی دیکھو یہ چیز غلط ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، ہم آپ کے لیے بیڑی سگریٹ نہیں دے سکتے، اور جو چیز آپ کی خواہش ہو کھانے پینے کی وہ ہم آپ کے لیے دے سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں اور جو ترک صلاۃ کی عام وبا بن چکی ہے، ان ٹھنڈان نے سارا کام بگاڑ دو، انہوں نے تھوڑا سا دھیان دیوا برل پیلی ہو تو تمام برائیوں کی جڑ یہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو مل کر کے نشہ آور چیزوں کے خلاف جو ہے ایک مہم چلانی ہوگی، چونکہ نشہ آور چیزیں ہمارے پورے علاقے میں، پورے میوات میں بہت بڑے پیمانے پر ٹرک بھر بھر کر آ رہی ہیں، اور یہاں کی نئی نسل کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جب ہماری نئی نسل تباہ ہو جائے گی، ہمارے اچھے اچھے جوان، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان طبقہ، جن سے ہم کو یہ امید ہونی چاہیے تھی کہ یہ آگے چل کر قوم کی قیادت کریں گے، یہ پروفیسر انجینئر بنیں گے، یہ ڈاکٹر بنیں گے، آج وہ جوا سٹہ اور بڑے بڑے گنڈے اور ڈکیت بن گئے ہیں، جس نے پورے علاقے کو بدنام کر دیا ہے۔ یہ بتلاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے سے ہیں۔ کسی زمانے میں میوات کو ایک نام تھا، میوات کی صرافت کا، میوات کی سادگی کا، میوات کی ضیافت کا، میوات کی ایمانداری کا چرچا ہوا کرتا تھا،
لیکن آج کس چیز کا چرچا ہوتا ہے؟ میوات کے ٹٹلو بازوں کا چرچا ہوتا ہے، میوات کے ان دھوکے بازوں کا چرچا ہوتا ہے جو طریقے مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ان کے مال کو غصب کرتے ہیں اور طرح کی بیماریاں پھیلاتے ہیں، پھر حرام کا مال کما کر لاتے ہیں اور پھر سماج کے نوجوانوں میں جوا، سٹا اور نشے کی عادت ڈالتے ہیں اور فری میں ان کو یہ چیز کھلاتے ہیں۔ جب ان کی عادت لگ جاتی ہے ان فری کی چیزوں کی، پھر وہ مہنگی بھی خریدتے ہیں۔ جب کسی کو لت لگ جاتی ہے پھر وہ کہیں نہ کہیں سے چاہے چوری کر کے لائے یا کیسے بھی لائے، پھر وہ اپنی عادت کو پوری کرتا ہے۔ نشے کی عادت کی وجہ سے یہ برائیوں کی جڑ کیوں ہے؟ برائیوں کی جڑ نشہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کو لت لگ جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی لت کو پوری کرے گا۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کسی سے یا تو قرض لے گا، قرض لے کے پھر اپنی خواہش کو، اپنی خواہشات کو پوری کرے گا۔ پھر جب قرض ادا نہیں ہوگا پھر دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہوگا، یا وہ دکاندار سے ادھار لے گا، پھر دکاندار کا پیسہ نہیں دے گا تو دکاندار سے جھگڑا ہوگا، یا وہ اس کو قرض بھی نہیں مل رہا، ادھار بھی نہیں مل رہا ہے، پھر کیا کرے گا وہ؟ پھر وہ چوری کرے گا، کائی کی موٹر سائیکل چھوڑے گا، کائی کی جو ہے ہنسلیے کھینچے گا، کائی کی جو ہے کسائی چیز چوری کرے گا۔ تو پھر یہ جواری، یہ شرابی، یہ کبابی، پھر معاشرے میں ان سے خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے، امن و سکون ان کی وجہ سے غارت ہو جاتا ہے، ان کی خود کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے اور معاشرے کا پورا امن و سکون ان کی وجہ سے برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ مذکور ہے، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے ایک شخص کو مجبور کیا 4 برائیوں میں سے ایک برائی کرنے پر، کہ 4 برائیوں میں سے تجھ کو ایک برائی کر ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ اس سے کہا گیا کہ یا تو چوری کر، نہیں، اس سے کہا گیا یا تو شراب پی، یا تو زنا کر، یا تو قتل کر، یا خنزیر کا گوشت کھا۔ 4 کاموں کے لیے اس سے کہا گیا، یا تو قتل کر، یا زنا کاری کر، بدکاری کر، یا تو خنزیر کا گوشت کھا، یا شراب پی۔ اس آدمی نے سوچا کہ سب سے ہلکا گناہ اس میں شراب ہے، تو اس نے شراب پی لی۔ جب آدمی مجبور ہو جائے کسی گناہ کرنے پر تو آدمی سوچے کم جو ہلکو گناہ ہے وہ کر لوں، تو وہ نے سوچے کہ شراب ہی ہلکو گناہ ہے، وہ نے شراب پی لی۔ جب وہ نے شراب پی لی، واقعی عقل زائل ہوگی، واقعی دماغ معاف ہوگو، پھر وہ نے جو ہے زنا کاری کر ڈالی، بدکاری میں بھی واقع ہوگو، اور پھر وہ نے قتل بھی کر ڈالو اور خنزیر کو گوشت بھی کھا لیو۔ ایک گناہ کی وجہ سے 3 اور بڑے بڑے گناہوں میں واقع ہوگا۔ تو یہ آج جو ہمارے سماج میں جو منشیات اور نشے آور چیزیں جو تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ان سب پر رکاوٹ لگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے تو کسی کی کم ہے، لیکن ذمہ داری سب کی ہے۔ علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے عام لوگوں سے، چونکہ اللہ نے ان کو امام بنایا ہے، ان کو دین کی امامت عطا فرمائی ہے، ان کو علم سے نوازا ہے، وہ لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی سماج کے جو سیاسی لوگ ہیں، اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی سماج میں جو دکاندار ہیں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر سارے دکاندار ان چیزوں کو بیچنا بند کر دیں تو یہ برائی اپنے آپ ایک دم آدھی ہو جائے گی۔ جن کو لت لگی ہے وہ دوسرے گاؤں سے ادھر ادھر سے لائیں گے، کچھ دنوں تک محنت کریں گے اور اپنی خواہش پوری کریں گے، لیکن جب دکاندار اس کو بالکل بند کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ چھوڑیں گے اور نئی نسل ہماری اس سے بچ جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ دکانداروں یاد رکھو، جہاں پر اللہ رب العالمین نے شراب پر لعنت بھیجی ہے، شراب پینے والے پر، نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے والے پر جہاں اللہ نے لعنت بھیجی ہے، شراب کو بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے، لانے والے پر لعنت بھیجی ہے، لے جانے والے پر لعنت بھیجی ہے، جو اس کو نچوڑے اس پر لعنت بھیجی ہے، جو اس کو بیچے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے، جو اس کو خریدے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ اب سوچو کون کون یا لعنت سے بچو ہے۔ جو بیڑی سگریٹ بیچ رہو ہے وہ بھی یا میں داخل ہے، جو لارو ہے، جو منگارو ہے، جا بالک پہ منگارو ہے، سب یا میں داخل ہے، اللہ کہ کوئی معصوم بچہ ہے غیر مکلف ہے تو سب اس میں داخل ہے۔ جو چلم بھر رہو ہے وہ بھی داخل ہے۔
بھائی ہم سوچا کہ بوڑھے بڑے خدمت کر رہو، چلم بھر کے واقعی خدمت کر رہو، یہ خدمت نہ ہے، یہ ہماری بھول ہے، ناسمجھی ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ ایک غلط رواج رائج ہو چکا ہے جو ویسے تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کی جگہ دوسری اور خطرناک چیزوں نے لے لی ہے۔ حقہ اور چلم کا سسٹم ختم تو ہو رہا ہے، لیکن اس کی جگہ دوسری اور خطرناک چیزوں نے لے لی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی جگہ کوئی اچھی چیز لیتی، لیکن اچھی چیز نے اس کی جگہ نہیں لی، بلکہ اور خراب چیزوں نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم میں سے سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ برائیوں کی جو جڑ ہے اس جڑ کو کاٹیں، اس جڑ کو ختم کریں۔ اس کے لیے ہم تحریک چلائیں، پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں، پہلے اپنے محلے سے، اپنی بستی سے شروع کریں کہ اس جڑ کو ختم کرنا ہے، اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے ختم کرنے کے چکر میں کوئی بڑا فتنہ فساد پیدا ہو جائے۔ اس برائی کو ختم کرنا ہے تو بہت ہی حکمت کے ساتھ ختم کرنا ہے، بہت ہی محنت کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے۔ چونکہ ہمارے مولانا نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے گاؤں میں جو مشن چلا رکھا اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہو جائیں، تو ہم گاؤں کے علماء کرام نے جب دیکھا برائیاں بہت ہی تیزی کے ساتھ جرائم کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں، ان نشیڑیوں کی وجہ سے، ان جواریوں کی وجہ سے، ان کبابیوں کی وجہ سے آج سماج میں ایسی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تصور نہیں کر سکتے تھے اب سے کچھ پہلے، یا ابھی بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ جب ان برائیوں کو سنتے ہیں تو یقین نہیں آتا، ایسی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جب ہم نے یہ دیکھا تو گاؤں کے علماء کرام نے بیٹھ کر کے اس تعلق سے مشورہ کیا کہ کیسے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے علماء کرام کی اپنی اصلاح کے لیے کچھ باتیں رکھی، اپنی اصلاح کی بات رکھی کہ اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد ہم نے گاؤں کے ہر زاویے سے کیسے ہم جو ہے ان برائیوں کو روک سکتے ہیں۔ ہم نے ہر ہفتے میں ایک دفعہ گاؤں کی کسی ایک مسجد میں عورتوں کی دینی تعلیم کا پروگرام طے کیا کہ ہر منگل کو کسی نہ کسی مسجد میں خواتین کا پروگرام ہوگا۔ جب خواتین کو سوجھ بوجھ ہوگی، سمجھ میں آئے گی، چونکہ بچوں کی تربیت میں خواتین کا اہم رول ہوتا ہے، بچوں کی تربیت میں، دیکھ بھال میں خواتین کا اہم رول رہتا ہے۔ اس لیے عورتوں کی اصلاح کے لیے ہفتے میں ایک دن معین کر لیا کہ ان کو دینی باتیں اور اچھی باتیں بیان کی جائیں تاکہ گھروں کی اصلاح ہو اور بچوں کی اصلاح ہو۔ ایسے ہی گاؤں میں یہ برائیاں جو پھیل رہی تھی، نوجوانوں کو مسجد سے جوڑنے کے لیے بھی ایک پروگرام بنایا، اگست کا ایک پروگرام بنایا کہ کس طرح سے نوجوانوں کو مسجد سے جوڑا جا سکتا ہے۔ ان کو مسجد میں لا کر ان کو سمجھاتے، چونکہ جب ہم مسجد میں درس دیتے، کتاب سناتے، تو جن لوگوں کو کتاب سناتے، جن لوگوں کو بیان کرتے تھے، وہ باتیں جو بیان کرتے تھے ان باتوں کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ باتیں وہ ان لوگوں سے متعلق تھی جو لوگ چوراہوں پر بیٹھے ہیں، جو لوگ مسجد آتے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگ اب مسجد سے نکل کر گاؤں کی گلی کوچوں میں جائیں گے، وہاں بیٹھ کر سمجھائیں گے۔ تو گاؤں کے ائمہ مساجد نے یہ ذمہ داری سنبھالی، گاؤں میں جہاں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پر 10 5 2 4 نوجوان اکٹھے ہوں، وہاں بیٹھ کر ہم نے ایک مجلس منعقد کر دی، اور وہیں پر واعظ و نصیحت شروع ہو جاتی، اور وہیں 10 5 لوگ اور اکٹھے ہو جاتے۔ تو اس طرح سے ہم نے خود ان کے پاس جانا شروع کر دیا، تو اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا۔ اس کی وجہ سے نوجوان مسجد سے جڑ گئے اور مسجد کی طرف آنے لگے۔ ہم نے گاؤں میں، پورے گاؤں میں جتنی بھی دکانیں تھیں، ایک دکاندار کے پاس جا کر ان کو سمجھایا، ایک دکاندار کے پاس 3 ہفتہ اس میں تقریباً صرف ہوئے۔ 3 ہفتے میں پورے دکانداروں سے ملاقات مکمل ہوئی۔ ہم نے گاؤں کی تمام مساجد میں بیک وقت ایک ہی موضوع پر خطبہ شروع کیا۔ گاؤں کی سبھی مساجد میں جو ہے نشے اور نشہ آور چیزوں کے نقصانات، ان کا حکم، ان کی خطرناکی، ان کی سنگینی کیا ہے، اس موضوع پر لگاتار جو ہے مہینہ بھر اسی موضوع پر خطبات ہوتے رہے۔
کچھ ٹاپک میں تھوڑی بہت تبدیلی لا کر کے اسی موضوع پر مسلسل بیان ہوتے رہے۔ گاؤں میں بیداری لانے کے لیے ایک پرعمل ریلی جو ہے ہر جمعرات کو نکالی جاتی ہے تاکہ نوجوانوں کے اندر بیداری لائی جائے اور نئی نسل کو اس بیماری سے، ان برائیوں سے، ان جرائم سے محفوظ رکھا جائے اور ہمارے بچے ان برائیوں سے دور رہیں۔ گاؤں کی در و دیواروں پر ہم نے، جیسے اپنے سیاسی لوگ اپنا پرچار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں بہت ساری باتیں، تو ایسے ہم نے بہت ساری باتیں سلوک اور اشعار کی شکل میں ہندی زبان میں پینٹر کو بلا کر کے گاؤں کی در و دیوار پر بہت ساری باتیں لکھ دی۔ مثال کے طور پر ایک شعر یہ ہے، اب تو ہے بس ایک ہی سپنا، نشہ مکت ہو گاؤں اپنا۔ اس طرح کے بہت سارے سلوک، تقریباً 50-51 سلوک جو ہے گاؤں کی دیواروں پر لکھوا دیے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھنے لگ گئے ہندی، اور وہ جس گلی سے گزرتے ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں، ان کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو نشے کی چیزیں ہیں، گانج، بھانگ، شراب وغیرہ، یہ سب خطرناک چیز ہیں، تو انشاءاللہ وہ بچے ان سے بچیں گے۔ اور بہت سارے پینے والے لوگ بھی شرم کرنے لگے ہیں کہ یار یہ ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے توبہ بھی کر لی ہے، بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ جمعہ کے خطبے ہی سے توبہ کر لی، بہت سے لوگوں نے بیڑی سگریٹ سے توبہ کر لی، بہت سارے دکانداروں نے بیچنے سے توبہ کر لی ہے۔ لیکن برائی چونکہ بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ اس کی جڑیں گہری ہیں، اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے بہت سخت محنت کی مزید ضرورت ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے نئی دکان کی شروعات کرنی چاہیے، نئی دکان کی، تو اس نے ایک بڑھیا سے پنہانے میں آ کے مشورہ کیا کہ مجھے نئی دکان کھولنی ہے اور کہاں کہاں سامان دکان میں بھرنا چاہیے۔ تو دکاندار نے سب سے پہلے جو بات کہی وہاں نے کہی تو سب سے زیادہ ماما رکھنے پڑیں گے، ماما کی سب سے زیادہ بکری ہے، ماما جو پڑیا وہاں گٹکا پٹکا تمباکو کی کائی کی رہا ہے، تو وہ سب سے وہاں نے مشورہ دیا، یا سو اندازوں لگا لیو جیسے گٹکا جینتی ہے ایسے ایک ماما بھی کوئی چیز ہے، یا سو اندازوں لگا لیو کہ میوات میں سب سے زیادہ کہاں بکرو ہے، کہ ایک بڑھیا یا مشورہ دے رہو کہ یا چیز سب سے زیادہ رکھنی پڑیں گے اگر تو دکان چلانی ہے تو۔ بہت سارے لوگ تو اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ان نے چھوڑنے کی وجہ سے ہماری اور بہت ساری چیز نہ بکسا، لوگ ان نے خرید لوا وہاں کے ساتھ ایک ٹھنڈا بھی خرید لیا، کوئی کلفی خرید لیا، کوئی اور سامان خرید لیا، تو یا وجہ سے ان نے بہت سے لوگ رکھا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، رب کا فرمان ایک طرف ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو یہ حرام ہے، ہم اس کو نہیں رکھیں گے، ہم اس کو نہیں بیچیں گے۔ ایسے ایمان والے لوگ بھی ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، جنہوں نے جمعہ کے پہلے ہی خطبے میں بیچنا بند کر دیا تھا، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 3 مہینہ بھر سے سن رہے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں بات نہ آ رہی کہ ان کو جو ہے پیسہ کی ہوس ان کے دل میں بھری پڑی ہے، ہائے پیسہ، بس پیسہ ہو چاہے کیسے ہی ہو، حلال ہو یا حرام ہو۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم حرام کو کمائیں گے، ہماری روزی اگر حرام کی ہوگی تو اس کا کیا نقصان ہوگا۔ حرام کی روزی اگر ہم نے کمائی، حرام کی روزی اگر ہم نے کھائی، اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رب سے تعلق، رشتہ کٹ جاتا ہے۔ کیسے کٹتا ہے رشتہ؟ ایسے کٹتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہوتا ہے، اس کے بال پرا گندہ ہے، سفر میں چونکہ دعا قبول ہوتی ہے، حدیث کی بات ہے۔ اب یہ آدمی پریشان حال ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اکلہ حرام وشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا پینا بچھونا اوڑھنا پہننا سب کچھ حرام کا ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم لوگ شکایت کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا ناقبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہو جاتا ہے۔ جب اوڑھنا بچھانا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا رب سے رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ جڑا رہتا تو رب دعا قبول فرماتا۔ تو ایک تو نقصان یہ ہوا، دوسرا نقصان یہ ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جو حرام مال کھا کر پروان چڑھے، وہ گوشت جو حرام مال کھا کر پروان چڑھے،
وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ جو گوشت مطلب ہم حرام کا کھائیں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے، لحیم سہیم ہو جائیں گے بھلے سے، لیکن وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ تو حرام کھانے کی وجہ سے آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اتنے خطرناک نقصانات ہیں حرام کمائی کے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی کمائی کو حلال کی کمائی بنائیں اور حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گرچہ تھوڑا کمائیں لیکن حلال کا کمائیں، اللہ اس میں برکت دے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈر کر کے ان حرام چیزوں کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اور راستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ اثر بھی ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی، اللہ اس کے لیے اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ جیسے میں نے شروع میں بات یہاں سے شروع کی تھی، صحابہ کرام نے مکہ جیسا خوبصورت شہر کس لیے چھوڑا تھا؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک اور خوبصورت شہر عطا فرما دیا، مدینہ، اور پھر دوبارہ سے مکہ بھی ان کے لیے عطا فرما دیا۔ تو اگر ہم حرام کام کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ہم اس کو نہیں اپنائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہم کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہماری روزی میں اس کی وجہ سے برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو حرام کا کام سے بچانا ہے، حرام رزق سے بچانا ہے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ان حرام کاموں سے بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔